بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی الولی الکبیر القدیر الرحیم العظیم الکریم المتعال والصلاة والسلام علی رسولہ النبی امی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والقوت والعزت والشوکت والمجد والکمال والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم المآل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یضیق رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کے عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بھائیوں کی اشارے پر خوف خدا عز و جل کا موضوع آپ حضرات کے سامنے شروع کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی فیض رحمت کے صدقے سے اس سلسلے میں جو معلومات مجھ ناچیز تک
جو ان تک پہنچنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی، مسلسل 2 جمعوں کے بعد بھی اس کا جو مواد ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ آج جہاں پہ پچھلے جمعہ شریف پہ میں نے اپنی بات کو ختم کیا تھا، وہیں سے آگے چند باتیں عرض کر کے اور موجودہ وقت کے اعتبار سے آخر میں چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ پچھلے جمعہ شریف پر آخر میں ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ حضور کے صحابہ میں سے ایک تابعی ہیں، صحابہ کے آگے دیکھنے والے کو تابعی کہا جاتا ہے، تابعی ہیں ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ 7 جگہوں پر 7 چیزیں اگر پائی جائیں تو سمجھ لو اس بندے کے پاس خوف خدا ہے۔ مختصراً پچھلا تعلق جوڑ کر جہاں تک بات پہنچی تھی اس سے آگے میں بات کو چلاؤں گا۔ پہلا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کی زبان میں خوف خدا کی علامت یہ ہے، جھوٹ سے بچی رہے، غیبت نہ کرے، فضول نہ بولے، اور اللہ کا ذکر کرتی رہے اور علم دین کی جانب ہی مصروف رہے۔ یہ زبان میں اللہ کا خوف ہے۔ آگے پیٹ کے معاملے میں اللہ کا خوف یہ تھا کہ پیٹ لقمہ حلال کھائے، حرام نہ کھائے۔ آنکھ کے معاملے میں اللہ کا خوف یہ تھا کہ آنکھ ناجائز طرف اٹھے ہی نہیں، اور اگر کسی چیز کو دیکھے عبرت کی نگاہ سے دیکھے، رغبت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اور ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف یہ تھا کہ حرام چیز کی طرف اس کا ہاتھ نہ بڑھے، کوئی بھی ناجائز کام اس کی طرف اس کا ہاتھ نہ بڑھے۔ پاؤں میں اللہ کا خوف یہ تھا کہ انسان کا قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ بڑھے۔ اس سے آگے 5ویں نمبر پر حضرت ربیع بن خیثم فرماتے ہیں کہ اگلی چیز ہے دل کے اندر اللہ کا خوف۔ انسان کا دل اللہ کے خوف کے ساتھ بھرا ہوا۔ انسان کے دل میں اللہ کے خوف کی علامت یہ ہے کہ انسان کے دل سے نفرت، عداوت، بغض، دشمنی، ان سب سے جب دل پاک ہو جائے تو سمجھ لو دل کو خوف خدا کی نعمت نصیب ہو گئی ہے۔ دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں اور بغض یہ ایسی بری چیز ہے جو یہ دل ہے، یہ آئینہ حق ہے۔ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کے انوار و تجلیات کی زیارت کر سکتا ہے، لیکن جس وقت یہ شیشہ ان گندگیوں کے ساتھ میلا ہو جاتا ہے پھر انسان اللہ کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے من کو ان چیزوں سے صاف کرے۔ دشمنی، کسی کے ساتھ بغض، کسی کی عداوت، یہ انسان کا دل اس سے پاک ہو جائے۔ ایک ہے لڑائی جھگڑے کا ہو جانا، اور ایک ہے اندر اس دشمنی کو رکھ لینا، کسی کے ساتھ عناد رکھ لینا، کسی کے ساتھ بغض رکھ لینا۔ انسان ہے تو انسانیت کے ناطے لڑائی جھگڑا ہو جانا، اونچا آہستہ بول لینا، یہ ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے کسی سینے میں کسی مسلمان بھائی کا بغض ہو، عداوت ہو، کینے سے بھرا ہوا دل ہو، اس دل میں اللہ کا نور کبھی نہیں اتر سکتا۔ وہ اللہ کے دل نور سے ہمیشہ وہ سینہ اور دل جو ہے بے فیض ہی رہے گا، اور جس وقت یہ سینہ اللہ کے نور سے محروم ہو جاتا ہے پھر سمجھ لو دل دھڑکتا تو ہے لیکن دل مر جاتا ہے۔ اس وقت اس دل کے اندر زندگی نہیں رہتی۔ دل کی زندگی فقط دھڑکنے کا نام نہیں، یہ یاد رکھنا۔ ہماری زبان میں دھڑکن رک گئی تو بندہ فوت ہو گیا، لیکن اس دل کی اصلی زندگی یہ ہے کہ دل اللہ کے نور سے بھرا رہے۔ جس وقت دل اللہ کے نور سے بھرا رہتا ہے اس وقت دل دھڑکے تب بھی زندہ، دل نہ دھڑکے تب بھی زندہ۔ اس کی دھڑکن رک جائے تب بھی زندہ ہوتا ہے، اور اللہ کا نور اس وقت اترے گا جس وقت اس کی میموری پہلے خالی کی جائے گی۔ اس کے سے جو بغض و عداوت کے فولڈر ہیں ان کو مٹانا پڑے گا، یہ ختم ہو جائیں گے، دشمنیاں ختم ہوں گی اندر سے۔ اس وقت جس وقت دل پاک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مسند اس دل کے اندر بنا لے گا۔
یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا مقام ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ پہلے دل کو عداوت اور بغض سے، دشمنی سے صاف رکھنا چاہیے۔ وحسد الاخوان، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو حسد ہے اس سے بھی اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ النَّصِيحَةُ، دل ایسا ہو جائے کہ نصیحت کو قبول کرے، اور مسلمان کی خاطر اس دل کے اندر شفقت موجود ہو تو سمجھ لو کہ دل خوف خدا کی نعمت سے مالا مال ہو چکا ہے، اور جو دل دشمنی سے بھرا ہوا ہو سمجھ لو یہ دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہے۔ یہاں پہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، ایک ہے دشمنی جس کو اللہ پسند کرتا ہے، ایک ہے دشمنی جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ میری ذات کو کسی نے گالی دی، مجھے کسی نے تکلیف دی، مجھے کسی نے دکھ دیا، میں اپنے ذاتی دکھ، اپنی رنجش اور اپنی تکلیف کی وجہ سے کسی سے دشمنی رکھ لوں، اللہ کو ناپسند ہے۔ اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ایسا انداز اختیار کیا کہ بڑے سے بڑا دکھ اپنی ذات کا حضور نے برداشت کیا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، سرکار نے برداشت کیا، اور صرف برداشت نہیں کیا، بدلے میں الٹا ان کو دعائیں عطا فرمائی۔ کسی نے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی کو شہید کیا، سرکار نے اس دشمن کو بھی معاف فرما دیا۔ کسی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کروا دیا۔ جہاں تک معاملہ اپنی ذات کا ہو وہاں پر اتنا بڑا بڑا دل گردہ اور جو ہے اپنے دل کے اندر حوصلہ ہو کہ انسان بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دے، لیکن جب معاملہ آ جائے دین کا، شریعت کا، اللہ کی ذات کا یا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، اس مقام پر غصہ رکھنا، دشمنی رکھنا یہ صرف جائز نہیں بلکہ کار ثواب بنتا ہے۔ جس بندے کی رب کے رسول سے دشمنی ہے اس سے ہماری بھی دشمنی ہے۔ جو رب کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اس کے ساتھ دوستی رکھنا یہ ناجائز بن جائے گا۔ اب یہ بات خاص طور پہ ذہن میں رکھنا، یہ ساری حضور کی شفقتیں جب ذات کا معاملہ تھا تو معاف کیا، لیکن جب معاملہ شریعت کا آیا، جب معاملہ اللہ کے دین کی غیرت اور حمیت کا آیا، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز نبی کریم علیہ السلام سجدے میں گئے، اونٹنی کی رحم کی جلی، عام طور پر لوگ اوجری کہتے ہیں، وہ اٹھا کر رحم کی جلی اٹھا کر حضور کی پشت مبارک پر رکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، اب بے ادبی کس کی ہوئی؟ نماز کی ہو گئی۔ اب معاملہ آ گیا اللہ کی ذات کا۔ اس موقع پر جن لوگوں نے یہ شرارت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا فرمائی، ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی۔ اور احد کی جنگ کا موقع تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے اندر مصروف تھے، جنگ کی مصروفیت کی وجہ سے سرکار کی کچھ نمازیں رہ گئیں، جس موقع پر اب نماز اللہ کا معاملہ تھا۔ جب معاملہ ذات خدا کا آیا وہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے خلاف دعا کی کہ یا اللہ انہوں نے ہماری نمازیں قضا کروائیں، ان کی قبروں کو تو آگ سے بھر دے۔ جب معاملہ رب کا آیا تو پھر وہاں پہ غیرت کا تقاضا پورا کیا، جب معاملہ دین اور شریعت کا آیا وہاں پہ غیرت کا تقاضا پورا کیا۔ جب معاملہ اپنی ذات کا ہو تو پھر انسان کو مٹ کر، عاجزی کر کے دشمنیوں سے اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے، لیکن جب معاملہ اللہ رسول کی ذات کا ہو تو اس موقع پر زبان کو بند رکھنا یا اپنی غیرت کو خاموش رکھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں اسی چیز کا سبق ملتا ہے۔ اپنے ذاتی دشمنوں کو تو معاف کیا، لیکن اللہ کے اور دین کے دشمنوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نرمی نہیں کی، وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ رکھا۔ دیکھو رشتہ دار تھا ابو جہل، ابو لہب رشتہ دار تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرما دیا؟ لا قرابۃ بینی و بین ابی لہب،
فرمایا میری اور ابو لہب کی کوئی رشتہ داری نہیں. تعلق مٹا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ. کیوں؟ اسلام میں رشتے تعلقات جڑتے ہیں تو خون سے نہیں. اسلام میں رشتے جڑتے ہیں تو کلمے کی بیس پہ جڑتے ہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لینا. علامہ اقبال نے کہا تھا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم اور وطن ہے سارا جہاں ہمارا. کہ ہمارے رشتے زمین جغرافیائی حدود کے اعتبار سے بھی نہیں بنتے، نہ ہمارے رشتے خون کی بیس پہ بنتے ہیں. ہمارے رشتے اسلام کی بیس پہ بنتے ہیں. جو اسلام میں حضور کا بن گیا، اللہ کا بن گیا، وہ ہمارا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. چاہے کوئی بھی ہو جائے، ہمارا کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو جائے، جو ہمارا ہے وہ کب ہے؟ جب وہ اسلام کا ہو. دوسری بات سنیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. ان کا ذکر غالباً میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ جن کی زندگی بڑی عیاشیوں میں گزر رہی تھی، لیکن جب کلمہ پڑھا تو ساری دولت ان سے چھن گئی، ان سے مال و دولت ان کے رشتہ داروں نے لے لیا. حضور کے غلام بنے، جنگ احد میں گئے تھے. ان کے بدن پہ صرف ایک چادر تھی جو ناف سے لے کے گھٹنوں تک ان کے بدن کو ڈھانپ رہی تھی. اس سے زیادہ ان کے بدن پہ کچھ نہیں تھا. یہی حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی جنگ بدر کے اندر کافروں کی طرف تھا. ان کا سکا بھائی تھا، کافروں کی طرف تھا. جس وقت جنگ ختم ہوئی تو مصعب بن عمیر کا سکا بھائی مسلمانوں کے ہاتھ قیدی بن گیا. قیدی، جنگی قیدی. اس وقت جیل خانہ نہیں تھا، اسلام کے ابتدائی دن تھے، جیل خانہ نہیں تھا. جو جنگی قیدی تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ جنگی قیدی میں سے اتنے قیدی فلاں صحابی تم گھر میں لے جاؤ، فلاں تم گھر میں لے جاؤ، فلاں تم گھر میں لے جاؤ. یہ اپنے گھر میں رکھنا. اور سرکار نے فرمایا سنو، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اور ان کے کھانے پانی کا بھی لحاظ رکھنا. صحابہ ان جنگی قیدیوں کو گھر لے کے گئے. مصعب بن عمیر کا بھائی بھی حضور کے ایک صحابی کے گھر میں تھا. رسیاں تو بندھی ہوئی تھیں، جو بیڑیاں تھیں وہ لگی ہوئی تھیں. حضرت مصعب بن عمیر جب گزرے اس صحابی کے گھر کے پاس سے تو دیکھا کہ وہ صحابی ان کے بھائی کی جو رسیاں ہیں نا وہ باندھ رہا ہے. قیدی کی رسیاں جکڑنے کے لیے باندھ رہا ہے. حضرت مصعب پاس سے گزرے تو بھائی نے نا للچائی ہوئی نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا. امید تھی کہ میرا بھائی میری بارے میں کچھ نرمی کرتے ہوئے کہے گا بھائی وہ اس کی رسیاں چھوڑ دے، یا اس کو آزاد کر دے، یا اس کے ساتھ یہ کر وہ کر. اس بھائی نے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تو حضرت مصعب بن عمیر نے اس صحابی رسول کو کہا کہ اس کی رسیاں ڈھیلی نہیں رکھنی، اس کی رسیاں سخت کر کے باندھو. اس کی ماں مکہ میں بڑی امیر ہے، اس کی رہائی کی خاطر وہ تمہیں فدیہ بہتا دے گی، لہٰذا اس کے ساتھ نرمی نہیں، اس کی رسیاں سخت کر کے باندھو. مصعب بن عمیر کا بھائی اپنے بھائی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا ہاذہ وسعتک بی یا اخی، میرے بھائی میرے بارے میں تم یہ کہہ کے جا رہے ہو. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ چپ کر کے گزر جاتے تو مجھے دکھ نہ ہوتا کہ بھائی میرے نے شاید دیکھا نہ ہو یا میری طرف دھیان نہ ہو. تم کچھ بھی نہ کہتے تو مجھے اتنا دکھ نہیں تھا. کہا تو یہ کہا کہ رسی اس کی سخت کر کے باندھو، بجائے میرے بارے میں بہتر نصیحت کرنے کے یہ کہہ دیا کہ رسی سخت باندھو. یہ تم نے کیوں کہا میرے بارے میں؟ جب بھائی نے حضرت مصعب کو کہا نا کہ اے میرے بھائی یہ تم نے میرے بارے میں کہا، حضرت مصعب جلال میں آ گئے. کہنے لگے نا نا، تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تیری رسیاں باندھ رہا ہے. کیوں؟ رشتہ ہمارا اخوت کا، بھائی چارے کا، برادری کا ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. کہا تو میرا بھائی نہیں، بھائی میرا وہ ہے جو تیری رسیاں باندھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے میرے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، اور اس کے ساتھ میرا خون کا تعلق نہیں ہے، اور اس نے میرے رسول کا کلمہ پڑھا ہوا، وہ ہے میرا اسلامی بھائی. تیرے ساتھ خون کا رشتہ بھی ہے تو تجھے میں اپنا بھائی نہیں کہتا. لہذا دل سے کدورت، نفرت، بغض، عداوتیں نکالنی، یہ کس کی؟ اپنی ذاتی دشمنی ختم کر دینی ہے. وہ ایک روایت ہے نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں دشمن کو گرا کے سینے پہ بیٹھ گئے تھے. دشمن نے آگے سے تھوک دیا مولا علی پر تو آپ نیچے اتر آئے.
آپ نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے کہا حضرت کیا عجیب معاملہ ہے کہ دشمن ہتھے چڑھا ہوا ہو، سینے پہ چڑھے ہوئے ہوں آپ، اور پھر بھی دشمن کو چھوڑ دینا، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا تیرے سینے تک بیٹھنے تک تیری میری لڑائی فقط اللہ کی ذات کی خاطر تھی کہ تو اس کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے، لیکن جس وقت تو نے مجھ پہ تھوکا تو لڑائی میں ملاوٹ ہو گئی میری ذاتی اناد اور دشمنی کی بھی، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا تاکہ کل مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تو نے فلاں کو مارا تو خالصتاً اللہ کے لیے مارنا تھا یا اپنی ذاتی اناد اور دشمنی کی وجہ سے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ معاملہ ذات کا ہو اس مقام پہ دل کو دشمنی سے صاف رکھنا یہ خوف خدا کی علامت ہے۔ آگے چلیے، آگے آخری نمبر پر 7واں، اور حیران ہو جاؤ گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے تابعی کا فرمان سن کر کہ انہوں نے فرمایا کہ عبادت کے معاملے میں بھی اللہ کا خوف رکھے، عبادت کے معاملے میں بھی اللہ کا، نیکی کر کے پھر بھی ڈرے، عبادت کر کے پھر بھی ڈرے۔ کیسے؟ کہا عبادت کے معاملے میں اللہ کا خوف یہ ہے کہ ان یجعل طاعتہ خاصۃ لوجہ اللہ تعالی، اپنی عبادت کو خالصتاً رب ذوالجلال کی ذات کی خاطر کرے، اس میں ملاوٹ نہ ہو ریاکاری کی، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں کسی سے کچھ لینے دینے والا معاملہ نہ ہو۔ عبادت خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ جل شانہ کے لیے۔ عبادت میں رضائے خدا ہی مقدم ہو۔ وَيَخَافُ الرِّيَاءَ، اور ریاکاری سے ڈرتا رہے، وَالنِّفَاقَ، اور منافقت سے بھی ڈرتا رہے، عبادت میں منافقت نہ کرے کہ مقصد کچھ اور ہو اور نام عبادت کا ہو، ایسا بھی نہ کرے۔ اور یہ معاملہ بڑا حساس ہے، گناہگار تو گناہگار ہوتا ہی ہے، لیکن نیکوکار اس مقام پہ جا کے پھسل جاتے ہیں کہ جن کو اپنی عبادت پہ گھمنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور عبادت کسی کی ذات کی خاطر، کسی کو دکھاوے کی خاطر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس عبادت کا اللہ کے دربار میں کخ جتنا اجر نہیں جس عبادت میں دکھاوا اور ریاکاری مقصود ہوگی۔ روایات میں آتا ہے بروز قیامت اللہ کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا چلو جنت میں، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو دروازہ بند، کہا جائے گا تم جنتی ہو ہی نہیں، جنت کے دروازے کیوں کھولے جائیں تمہارے لیے، چلو واپس۔ وہ کہیں گے کیا ہمیں کہا گیا جنت میں جاؤ؟ تو ان سے فرشتے کہیں گے تم بھی نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، لوگوں کے منہ کے سامنے تمہیں جنت میں کہا گیا کہ جنت میں چلے جاؤ، اللہ کے لیے تم نے نیکی کی کوئی نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلے سے روکتا ہے، واپس جاؤ جہنم میں۔ جب عمل میں ریاکاری ہوگی تو اس وقت عمل کا اجر اللہ کے دربار سے نہیں ملے گا۔ عمل میں خالصتاً خلوص اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی خاطر ہو۔ اور اگر اپنے بزرگوں کی کتابیں ہم پڑھیں، وہاں سے لگتا ہے ہماری کوئی بھی عبادت اللہ قبول کر لے تو اس کی بڑی مہربانی، ورنہ ہم تو ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ایک شخص دکان پہ گیا، بڑی توجہ سے یہ بات سننا، کچھ چیز خریدنے کے لیے دکاندار سے چیز خریدی تو جو اس کا ریٹ تھا اس سے اس نے تھوڑا کم ریٹ لگا دیا، یعنی جیسے عام بیچ رہا تھا اس سے تھوڑا ریٹ گھٹ لگا دیا۔ اس نے پوچھا بھائی ریٹ یہ ہے تو مجھے اتنے کی دو، اس سے کم کیوں دے رہے ہو؟ انہیں کہا کوئی نہیں جی مولوی بندے ہو، اللہ والے ہو، اے تہاڈا حلیہ تہاڈی وجہ قطع ویکھ کے ریٹ گھٹ کر لیا۔ اس اللہ کے بندے نے وہ خریدی ہوئی چیز واپس کر دی، اس نے کہا میں تم سے خریدتا بھی نہیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے اس کے ساتھ بھلا کیا، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی اور یہ مجھے یہ بدلہ دے رہا ہے کہ چیز لی ہوئی بھی واپس کر دی۔ اس نے کہا میں تم سے خریدتا ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے؟ اس اللہ والے نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا یہ نیکیاں میں نے تیرے روپیے چھوڑانے کے لیے نہیں، میں نے رب کی ذات کی خاطر کی ہے، اور یہ چاند روپیوں کے بدلے میں اپنی نیکیاں بیچنا نہیں چاہتا، میں ان کا بدلہ اپنے مالک کے دربار سے لوں گا۔ مطلب یہاں تک انہوں نے دکھاوے سے اپنے آپ کو بچایا کہ کوئی شخص ہمارے ظاہری عمل کو دیکھ کر ہماری دنیاوی معاملات کے اندر ہمارے ساتھ نرمی کر رہا ہے تو پھر عمل کی وجہ ظاہری نیکی وہ تو رب کی رضا کی خاطر تھی،
میں اگر اس کا بدلہ اس سے لے لوں گا تو کہیں جو رب سے اجر ملنا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو جائے، انہوں نے چیز بھی واپس کر دی۔ اس واسطے عمل کا خلوص اور عمل کے اندر اخلاص ہونا کہ خالصتاً رب کی ذات کی خاطر ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کی پہچان کا طریقہ یہی ہے کہ ایک بندے کی عبادت لوگوں کے سامنے اور اس کی عبادت اکیلے کمرے میں ایک جیسی ہو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کھڑا تو لمبی لمبی رکعتیں پڑھے، لمبے لمبے رکوع کرے، لمبے لمبے سجدے کرے، اور جس وقت اکیلے گیا تو اس وقت سجدے پہ سجدہ ٹھا سجدہ لگا کے جناب جان چھڑا ہے۔ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے رکعتوں کو لمبا کیا، اب ان رکعتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بجائے ثواب کے وہ عبادت اس کے لیے باعث عذاب بن جائے گی جس وقت اس میں لوگوں کا دکھاوا مقصود ہو جائے گا۔ اور اگر دکھاوا مقصود نہ ہو تو پھر عبادت کرنا کوئی مشکل نہیں لگتا۔ قصیدہ بردہ شریف جو اشعار کی صورت میں ہے اس کی ایک شرح ہے خربوتی، امام خربوتی نے لکھی، اس کے اندر بات موجود ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 7 حج کیے پیدل، اللہ کے گھر کا حج کیا 7 بار اور پیدل حج کیا۔ اب یہ ہے عمل میں پرکھنا کہ میرا عمل ریا کی خاطر تو نہیں ہو رہا۔ آج کسی کو کہا جائے تو ہو سکتا ہے آگے سے لڑنے پہ آ جائے، تم کون ہوتے ہو مجھے ریاکار کہنے والے۔ 7 حج پیدل کیے اللہ کے گھر کے، 7 حجوں کا حاجی گھر میں لیٹا ہوا تھا۔ رات جس وقت اندھیرا ہو گیا، رات کچھ بیت گئی، بوڑھی ماں نے، امی نے اس سے پانی مانگا، اس کا نام لے کر کہ بیٹا مجھے پانی پلاؤ۔ وہ 7 حجوں کا حاجی آواز تو سن لی اس نے ماں کی کہ پانی مانگ رہی ہے، لیکن نہ اس نے کانوں میں ہی آواز کو بس رکھ کے سونے کا ناٹک کر لیا کہ میں سو گیا ہوں تاکہ امی کو یہ لگے کہ میں نے آواز سنی ہی نہیں، اٹھ کے پانی نہ دیا۔ لیکن یہ رحمت خداوندی ہوتی ہے اور اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے، جب کوئی پھسلتا ہے اس کو فوراً احساس ہو جائے نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور یہ جو اندر ایمان اور ضمیر ہے نا، یہ انسان کو اس راہ ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے۔ فوراً اس کا ضمیر جاگا، جس وقت ماں کے لیے اٹھ کے 2 گھونٹ پانی کے دینے سے قاصر ہو گیا تھا، اس کا ضمیر جاگا کیوں تو 7 حج پیدل کرنے والا حاجی ہے، یہاں سے پیدل چل کے مکہ شریف میں جانا اور پیدل حج کرنے والا حاجی ہے، اور تجھ سے 2 قدم اٹھ کر ماں کو پانی نہیں دیا جا رہا۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کرتے ہوئے کہا بھائی دیکھ یہ 7 کے 7 حج تو نے دکھاوے کے لیے کیے، اگر رب کے لیے ہوتے تو سینکڑوں میل رب کی خاطر اگر پیدل چل سکتا ہے تو اب 2 قدم بھی رب کی خاطر اٹھ کر اپنی ماں کو پانی دے سکتا۔ یہ عمل میں ریاکاری ہے جس کی وجہ سے واؤ سفر لمبا ہو رہا ہے، اور یہ بند کمرے میں بیٹھی ماں کو 2 گھونٹ پانی نہیں دیے جا رہے۔ لہذا تو نے وہ حج کیا اپنے حاجی کہلوانے کے لیے یا اپنی مشقتیں ظاہر کرنے کے لیے، اٹھ اپنے حجوں کی قضا کر۔ اس کے ضمیر نے اسے بیدار کر دیا کہ تو غلطی کر رہا ہے، اگر ماں کے لیے تیرے 2 قدم نہیں اٹھ رہے تو ہزاروں میلوں کا سفر تو نے کیسے کر لیا۔ تو ظاہری بات ہے اس میں ریاکاری تھی، اور یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جو تیری تعریف کرے۔ اگر وہ عمل رب کی رضا کی خاطر تھا تو اب 2 قدم بھی اٹھ کر رب کی رضا کی خاطر ماں کو پانی پلاتا۔ اس واسطے رضائے الہی کی خاطر عمل کرنا بظاہر اوکھا ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک ہے تیرے عمل کا ریٹ بندہ لگائے اور ایک ہے عمل کا ریٹ رب ذوالجلال لگائے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لو، رب جتنا ریٹ کوئی بھی نہیں لگا سکتا، جتنا اس عمل کے بدلے رب دیتا ہے اتنا بدلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ لوگ بہتا ہوا تو تعریف کر لیں گے، لوگ بہتا ہوا تو اچھی زبان سے تمہیں چڑھا کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچائیں گے، ہو سکتا ہے یہی لوگ بعد میں تمہیں الٹا اوندے منہ گرانے والے بھی بن جائیں، لیکن رب کے لیے عمل کیا تو اللہ ایک نیکی کو بھی پالتا رہتا ہے اور ایک نیکی پر بھی اجر بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ فرماتا ہے جو ایک نیکی کرتا ہے میں اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہوں۔ اور لوگوں کے دکھاوے کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے، جو بند کمرے میں بھی نیکی کرے اللہ اس کے لیے عزت لوگوں کے دلوں میں خود پیدا فرما دیتا ہے۔
اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی تعظیم خود بخود لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اخلاص اگر عمل کے اندر آ جائے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے خالصتاً اللہ جل شانہ کی ذات کی خاطر کرنا ہے، پھر رب اس کے عمل کا ریٹ بہت زیادہ لگائے گا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، کات پڑ گیا اور اناج غلہ وغیرہ یہ نہیں مل رہا تھا، تو باہر سے کچھ غلہ خرید کر مدینہ شریف کے علاقے میں لوگوں میں تقسیم کرنے کی پلاننگ کی حکومت وقت نے کہ یہ ایسے تقسیم کیا جائے باہر سے غلہ منگا کر۔ مدینے کے راستوں پر لوگوں کی نظریں جمی ہوئی تھی کہ باہر سے کوئی قافلہ تجارتی آئے مدینے میں سامان لے کر، تو اس سے غلہ اناج حکومت خریدے اور وہ حکومت پھر وہ غلہ عوام کے اندر تقسیم کرے گی۔ اچانک ایک قافلہ مدینہ شریف میں داخل ہوا۔ ازالت الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا، ایک قافلہ مدینہ شریف میں داخل ہوا، لوگوں نے آگے بڑھ کر قافلے کے پاس دیکھا تو واقعی ان کے پاس اناج تھا، غلہ تھا۔ ان سے کہا کہ بھائی غلہ بیچو، بادشاہ وقت نے خریدنا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ غلہ اور یہ سارا سامان ہے عثمان غنی کا، مالک اس کا وہ ہے، اس سے پوچھ لو کہ ریٹ کیا لگاتا ہے، اس کے مقابلے میں تم پھر خرید لینا۔ حکومت وقت کے لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عثمان غنی سے کہا کہ اتنا اناج اور غلہ تمہارا یہاں پہ پہنچا ہے اور حکومت تم سے وہ غلہ خریدنا چاہتی ہے، بتاؤ بھائی غلہ کتنے کا بیچو گے اور کتنے گنا نفع تم اس اناج پہ لوگے، اور حکومت کا مقصد ہے کہ خرید کر غریبوں میں یہاں پہ تقسیم کر دینا، کات سالی کا ماحول ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مجھے نفع کتنا دو گے، میرے لگے ریٹ سے تم کتنا نفع دے لو گے؟ اب خریدنے والا کوئی عام تاجر یا عام بندہ تو تھا نہیں، خریدنے والی حکومت تھی۔ حکومت کی طرف سے ہوا کہ ہم تمہیں ڈبل نفع، یعنی ایک کے بدلے میں دو ڈبل نفع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں نہیں بیچتا، مجھے تو اس سے زیادہ نفع ملتا ہے۔ حکومت کی طرف سے کہا کہ اگر ایک کے بدلے میں ہم تمہیں 2 گنا سے بھی زیادہ، یعنی 1 روپیہ تمہارا لگا ہے تو ہم تمہیں 3 روپے کا خریدیں گے، یعنی 2 روپے تمہیں 1 روپے پہ نفع آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ حکومت کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ ہم 1 پر تمہیں 4 دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اس سے بھی انکار کر دیا، کہا مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے، یعنی کچھ گنا بڑھایا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی بار بار یہی کہتے رہے کہ مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے۔ آخر کار حکومتی کارندے یہ کہہ کر واپس پلٹ آئے کہ اس سے زیادہ تو حکومت وقت نفع نہیں دے سکتی، پتہ نہیں کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ نفع دے گا، پتہ نہیں کتنا امیر بندہ ہے یہ کتنا نفع دے گا، لہذا اس سے زیادہ پیسے دے کر ہم تجھ سے خرید کر عوام میں تقسیم کریں، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ واپس آ گئے، سوچنے لگے کہ عثمان نے کس کو غلہ بیچنا ہے۔ صبح ہوئی، حضرت عثمان کے قافلے سے غلہ اتارا گیا اور حضرت عثمان نے مدینہ شریف میں اعلان کرا دیا کہ جس جس غریب کو جتنا غلہ چاہیے میرے ڈیرے پہ آ کے اپنے تھیلے بھر کے چلا جائے۔ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے، پوچھا گیا تو فرمایا میں نے سودا اپنے رب سے کرنا تھا، تم 1 2 3 گنا تحفہ جو ہے اضافہ دیتے ہو اور میرا رب 1 کے بدلے میں 10 گنا اضافہ عطا فرماتا ہے، اور 10 گنا بھی کوئی لمٹ نہیں، اخیر نہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ اللہ فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں کوئی دانہ پھینکے، گندم کا دانہ 1 پھینکتے ہو اور اس پہ 7 سٹے اگتے ہیں، اور فرمایا ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، زمین 1 دانے کے بدلے میں تمہیں 700 دانے دیتی ہے،
اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اس کو اتنا ہی زیادہ اضافہ عطا فرماتا ہوں. اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 پر بھی حد نہیں کہ بند ہو جائے یہاں پہ. فرمایا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا کے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا میں نے سودا کرنا تھا اپنے رب سے اور رب کی راہ میں خرچ کرنا تھا، جتنا نفع مجھے رب دیتا ہے اتنا نفع مجھے کوئی بھی نہیں دے سکتا. میری بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ عمل میں ریاکاری کو رکھ کر، لوگوں کے دکھاوے کو رکھ کر اپنے عمل کو برباد کیوں کرتے ہیں ہم؟ لوگ ریٹ نہیں لگا سکتے ہمارے عمل کا، ٹیل بھی لگا لیں تو کچھ بھی نہیں دے سکتے جتنا عمل پر اجر رب الجلال کی ذات اقدس عطا فرماتی ہے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ بات نقل فرمائی، بے نیاز یا ذات ہے وہ پوچھنے پہ آئے تو بڑے بڑے عبادت گزاروں کو پکڑ لیتا ہے، اور جس وقت معافی پہ آئے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. میں دونوں باتیں جمع کر کے سناؤں گا. امام رازی کی بات سے پہلے ایک حدیث پاک تنبیہ الغافلین میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص 500 سال کا عبادت گزار کسی جزیرے میں عبادت کرتا تھا. پانی آس پاس پانی یا درمیان میں ایک چٹان ہے جس پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے. اللہ نے اسے زندگی دی 500 سال کی، نہ اسے بال بچے کی فکر، نہ اسے کمائی کی فکر، نہ اسے کوئی ٹینشن. ذاتی خوراک جو اس جسم کی خوراک کے لیے اللہ روزانہ اس جزیرے میں انار کا درخت اگاتا، اسی دن انار لگتا، اسی دن پک جاتا، وہ اس انار کو کھا کر اپنی غذائیت پوری کر لیتا اور دن رات اللہ کی عبادت میں. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے اس نے 500 سال عبادت کی، اس پتھر پر سجدے کر کر کے اس کے گھٹنے، ہاتھ، یہ چہرے کے نشان اس پتھر پہ بن گئے تھے، یعنی پتھر گھس گیا تھا اس کی عبادت کی وجہ سے. 500 سال کا عبادت گزار جس وقت 500 سال عبادت کی، آخر پہ جا کے جس وقت موت کا وقت آتا ہے، یہ پچھلی امتوں کی بات ہے اور سرکار بتا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا جس وقت اس کا آخری وقت آتا ہے تو مالک کے دربار میں عرض کرتے ہیں مولا میری ایک ڈیمانڈ ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، اگر تو قبول فرمائے تو. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے بتا. وہ کہتے ہیں اللہ ساری زندگی تیری عبادت کی، میری حسرت ہے کہ میری روح سجدے میں نکلے، جب میں سجدے میں ہوں اس وقت میری روح پرواز کرے. اچھا، اور پھر اس کی خواہش یہ تھی کہ یا اللہ مجھے دفنایا نہ جائے، مجھے کفنایا نہ جائے، میرا یہ جسم اسی جگہ پر میرے مصلی پہ نہ کوئی اسے جانور نقصان پہنچائے، نہ آب و ہوا کا نقصان پہنچے، اسی مصلی پہ میرا جسم قائم رہے. کل بروز حشر جب لوگوں کو تو ان کی قبروں سے اٹھائے، میں چاہتا ہوں میں اپنی عبادت گاہ کے اس مصلی سے اٹھوں. اللہ نے یہ دونوں باتیں اس کی قبول فرما لی. یہ تھی بات ماضی کی، گزرے ہوئے زمانے کی. اب سرکار بتانے لگے مستقبل، آنے والے زمانے میں اس کے ساتھ جو ہوگا وہ کیا ہوگا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ بندہ بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا، توجہ رکھنا، پہلے کیا بتایا؟ ماضی. اب کیا بتا رہے ہیں؟ مستقبل، آنے والا زمانہ. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو پہلے ہو گیا، جو ہونا ہے، اللہ نے اس کا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت جب رب کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرمائے گا ادخلوا عبدی برحمتی الجنہ، فرشتوں میرے اس بندے کو پکڑو اور میری رحمت کے صدقے سے جنت میں لے کے جاؤ. عبادت کتنی ہے اس کی؟ 500 سال. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت میں لے جاؤ. رک گیا، نا 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 یا اللہ نہیں، بل بعملی، رحمت سے نہیں، میرے عمل کے صدقے سے مجھے جنت میں لے کے جائے. 500 سال کا عبادت گزار تھا نا، گھمنڈ تھا، اور اس 500 سال میں نہ کوئی دیہڑی کرنا، نہ مزدوری کرنا، روٹی وغیرہ کھانے پہ ٹائم، بل بعملی، یا اللہ میرے عمل کے صدقے سے. اللہ نے جو کچھ اس نے کہا اس کو
معاف کرتے ہوئے اگنور کرتے ہوئے فرمایا نہیں فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ میری رحمت کے صدقے سے. پھر رک کے کہتا ہے نہیں مولا میرے عمل کے صدقے سے. پھر کہا میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. پھر کس نے کہا میرے عمل سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو پھر روک لو اس کے ساتھ حساب کر لیتے ہیں. اگر عمل کی گمنڈ ہے نا اس کو تو چلو اس کے ساتھ حساب کر لیتے ہیں. مجھ سے اس نے کتنی نعمتیں لیں اور اس کے بدلے میں اس نے کتنی عبادت کی حساب کر لیتے ہیں اس کے ساتھ. بندہ رک گیا اس کو پھر مان اپنی عبادت پہ. روک کے مالک کے دربار میں کھڑا ہو. اللہ نے فرمایا چل آ جا حساب دے میرا خرچہ کتنا کیا اور اس کا بل تو نے کتنا ادا کیا. یہ میں سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب حساب لے گا آنکھ والی نعمت کا. یہ آنکھ والی نعمت کا اللہ حساب لینا شروع کر دے گا کہ یہ آنکھ والی نعمت تو نے استعمال کتنی کی اور اس کے بدلے میں تو نے اللہ کا شکر کتنا ادا کیا. میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں تو یہی کہتا ہوں یہ جو دو بلب ہیں نا اللہ ان کا بل مانگنا شروع کر دیا. اللہ نے یہ جب سے دنیا میں آئے آنکھ کھولی تو ان کی روشنی موجود ہے. مرتے دم تک یہ بلب جلتے رہے روشنی دیتے رہے. اس روشنی میں لوڈ شیڈنگ بھی کوئی نہیں تھی نہ کوئی ماہانہ اس کا بل آتا رہا نہ ہی رب اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اجرت ہم سے لیتا رہا کہ نہیں ادا ہوگا تو تار کٹ جائے گی. نہ یہ روشنی دے رہے ہیں. رب فرماتا ہے اس کا حساب دے. حساب دینا شروع کیا. اب ملا کی زبان نہیں مفتی کی زبان نہیں سچے رسول کی سچی زبان ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب نے حساب لینا شروع کیا آنکھ والی نعمت کا شکر بھی پورا نہیں ہوا اور 500 سال کی عبادت ختم ہو گئی. صرف آنکھ کی نعمت کا بل ادا. ابھی تو زبان باقی تھی ابھی تو کان باقی تھے ابھی اس جسم میں روح باقی تھی. ابھی یہ سب سے مقدس اور عظیم حصہ دل جو 24 گھنٹے ہمارے سو جانے کے بعد بھی خون کی پمپنگ کر رہا ہے اس کا حساب باقی تھا. ابھی کیا کیا جسم کے اندر اللہ کریم نے نعمت عطا فرمائی ان کا حساب باقی تھا. میں یہ بھی کہا کرتا ہوں باقی ساری چیزیں چھوڑ دو. یہ ناخنوں کے ارد گرد جو 2 حصے چمڑے کے رب نے لگائے ہیں کسی کی نتھور پک جائے تو اس سے پوچھو اسے تکلیف کتنی ہوتی ہے. یہ اس رب کا کرم ہے کہ جس رب نے ہماری انگلیاں بھی صحت مند بنائی ہیں. اللہ نے حساب لیا عبادت ختم اور شکرانہ بھی پورا کوئی نہ ہوا. اللہ نے فرمایا پھر یہ تو ہے ناشکرا پکڑو اس کو جہنم میں لے کے جاؤ. پکڑو اس کو جہنم میں لے کے جاؤ. میرے فضل سے نہیں عمل سے جانا ہے تو عمل تو اس کا پورا ہی نہیں ہے لہٰذا اس کو جہنم میں لے کے جاؤ. اب جس وقت جہنم کا آرڈر اور اپنی کمزوری اس پہ ظاہر ہو گئی تو رک کے کہنے لگا مولا اپنے فضل سے ہی جنت عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے ہی جنت عطا فرما دے. جس وقت رب کے سامنے عرضی کی تو وہ دربار ایسا ہے جو کسی کو نامراد کر کے واپس نہیں لوٹاتا. کوئی مانگے تو صحیح رب دیتا ضرور ہے. کہا نا مولا بس پھر فضل سے ہی بھیج دے جنت میں. اللہ فرمائے گا آ ایک دفعہ آ. اب اللہ ویسے ہی جنت میں بھیج دیتا تو بھیج سکتا تھا لیکن رب نے بتانا چاہا کہ میرے بندے عمل کا گمانڈ نہ رکھنا. اور یہ جو اگلی باتیں ہیں یہ ہمارے لیے تھی تاکہ اس بندے کو بھی پتہ چلے. میرا رب اس سے فرمائے گا میرے بندے آ. سوال کرے گا بتا تیرا وجود بھی نہیں تھا تیری ماں کے رحم میں پانی کے چند قطرے گئے. ان قطروں کو گوشت اور ہڈی کی شکل میں ڈھال کر تجھے وجود بخشا. تیرا عمل تھا کہ میرا فضل تھا؟ تو بولیے ابھی تو بنا ہی نہیں نا. عمل کہاں سے آ گیا؟ تیرا عمل تھا کہ میرا فضل تھا؟ اب سر جھکا کے کہتا ہے تیرا فضل ہی تھا. کہا پھر 9 مہینے ماں کے بند پیٹ میں تجھے غذا بخشی اور تیرے لیے غذائیت کا اہتمام کیا. بتا تیرا عمل تھا یا میرا فضل تھا؟ والا تیرا فضل ہی تھا. ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کی چھاتی سے تجھے دودھ پلایا.
تیرا عمل تھا کہ میرا فضل تھا؟ یا اللہ تیرا فضل ہی تھا۔ اور صرف دودھ نہیں، رب کی اس بنائی ہوئی کائنات میں سانس لینے کے لیے آکسیجن یوز کرتا رہا۔ یہ پوچھو ان سے جن کو آکسیجن کے سلنڈر استعمال کرنے پڑتے ہیں، کتنی مہنگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے ایسے مشکل حالات سے، لیکن یہ رب کی دی ہوئی آکسیجن ہم 24 گھنٹے لے رہے ہیں۔ اللہ نے پوچھا اس وقت تیرا عمل تھا کہ میرا فضل تھا؟ مولا تیرا فضل تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر زندگی کے اتنے حصے تک تجھے میں نے معاف رکھا، تو اس سے عمل کا مطالبہ تک نہیں کیا۔ نابالغ سے قلم اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اس وقت تیرا کون سا عمل تھا؟ مولا تیرا فضل ہی تھا۔ پھر رب ذوالجلال جل شانہ فرمائے گا پھر میرے بندے مان کہ تجھے جو کچھ مل رہا ہے میرے فضل کے صدقے سے مل رہا ہے۔ اب اسے ماننا پڑا کہ فضل سے ہی ملے گا۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر اسے آپ جنت میں ہی لے جاؤ۔ یہ سرکار نے ماضی اور مستقبل کے حالات بتائے۔ ایک طرف رکھو یہ روایت سامنے، کتنی عبادت تھی اس کی؟ 500 سال کے بعد گزار، اور رب فرما رہا ہے فضل سے جنت میں جاؤ۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا، اب دوسری روایت سننا، پھر دل سے آواز نکلے گی کہ مولا تو بے نیاز ہے، ربا تیریاں تو ہی جانے، تیری ذات بے نیاز ہے، ہم کچھ بول نہیں سکتے۔ امام راضی نے لکھا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا، اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے اس بندے کو اس کے عمل کے صدقے سے جنت میں لے جاؤ۔ میرے اس بندے کو اس کے عمل کے صدقے سے اللہ خود فرمائے گا۔ اگرچہ یہاں پہ اللہ نے اہمیت اس کے عمل کو دی، فضل وہاں پہ بھی شامل تھا، آپ کو نظر آئے گا خود بخود ہی۔ اب یہاں پہ یہ بندہ رک جاتا ہے کہ مولا میرے پاس تو عمل ہے ہی کو نہیں، میں تو ساری زندگی کا گنہگار ہوں، پاپی ہوں، میرے پاس تو کوئی نیکی خیر نہیں ہے، اور تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ اسے اس کے عمل کے صدقے سے جنت میں لے جاؤ۔ رک گیا۔ اب وہ ہے جس کے ذات پر حساب کرنا کوئی اوکھا نہیں، وہ زندگی کے ہر سال کا، ہر مہینے کا، ہر ہفتے کا، ہر دن کا، ہر منٹ کا، ہر سیکنڈ کا حساب لینے والی ذات، اللہ الغیوب ذات، علیم بذات الصدور ذات۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا عمل ہے، یا اللہ کیا تھا؟ اب اللہ اس بندے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیری زندگی کی راتوں میں ایک رات تم اپنے بستر پہ سویا ہوا تھا، رات کافی بیت چکی تھی، اس رات کے بیتے ہوئے لمحے میں تو نے کروٹ بدلی، پاسا بدلیا، اور کروٹ بدلتے ہوئے تو نے انگڑائی لی، اور انگڑائی لیتے ہوئے تیری زبان سے نکلا اللہ۔ کئیاں بندے کی عادت ہوتی ہے، کروٹ بدلتے ہوئے انگڑائی لے کر زبان سے کیا نکلا؟ صرف اللہ یہ نکلا۔ فرمایا میرے بندے سب سو رہے تھے لیکن تیرا رب اس وقت بھی جاگ رہا تھا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ تیرے رب کو تو پتا ہے تو نے مجھے پکارا تھا۔ میرے بندے یہ تیری زبان سے جو ایک دفعہ بغیر ریاکاری کے، کسی کے دکھاوے کے لفظ اللہ نکلا، جا اس نیکی کے صدقے سے میں نے تجھے جنت عطا فرمائی۔ بے نیاز ہے کہ نہیں؟ کہاں 500 سال کے عبادت گزار اور فضل فرمایا، اور کہاں یہ کہ یہاں پہ عمل کہہ کر بھی بتایا کہ وہ بے نیاز ذات ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس کے سامنے حقیر نہیں سمجھنی چاہیے، اور ہلکے سے ہلکا گناہ چھوٹا سمجھ کے کر نہیں دینا چاہیے۔ اللہ بے نیاز ذات ہے، کسی کو چھوٹے سے عمل کے صدقے سے بھی کامیاب فرما دیتا ہے۔ اس کو فرمایا کہ جاؤ تیری اس نیکی کی وجہ سے میں نے تیری بخشش فرما دی۔ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیں تو دل کے اندر پھر خوف خدا اور امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ ادھر دیکھو تو خوف، ادھر دیکھو تو امید۔ میاں صاحب نے یہی کہا تھا، عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ جب انصاف ہو، جب حساب و کتاب ہونا شروع ہوگا تو بڑے بڑے ذیشان بھی کانپنے لگ جائیں گے۔ اور فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے بھی منہ کالے۔ حدیث پاک میں ہے جس وقت رحمت خداوندی کا آوازہ لگتا ہے
تو شیطان جیسا بدبخت بھی یہ کہتا ہے کہ جو اتنا رحیم ہے وہ مجھ پہ بھی رحم کرے گا۔ اس وقت رحمت کا وعدہ لگتا ہے تو شیطان بھی کہے گا کہ مجھے بھی حصہ ملے، لیکن جب اس کے غضب کا، اس کے غصے اور جلال کا وعدہ لگتا ہے تو فرمایا پھر بڑے بڑے کانپ جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے رب کس کس چیز کا حساب لے تو میں حساب نہ دے سکوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے 6 سال بعد یا 10 سال بعد ان کے ایک صحابی ساتھی نے خواب میں دیکھا، امام سیوطی نے شرح الصدور کے اندر لکھا، خواب میں دیکھا تو حضرت عمر یوں ماتھے سے پسینہ صاف کر رہے ہیں۔ اچھا حضور کیا بنی تمہارے ساتھ؟ اور میں وصال کے بعد اب فارغ ہوا ہوں حساب و کتاب دے کر، اب فارغ ہوا ہوں حساب و کتاب دے کر، ماتھے سے پسینہ صاف کر رہے ہیں۔ اس واسطے ہمیں اپنے دل کے اندر دونوں چیزیں سامنے رکھ کر، خوف بھی اور امید بھی، جس وقت خوف اور امید جمع ہوگی تو پھر رب ذوالجلال جل شانہ اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔ ایک روایت اور پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، من آلک یا رسول اللہ، آقا آپ کی آل کون ہیں؟ آل سمجھتے ہو نا؟ آپ کی آل کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آلی کل مومن تقی الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک میرے جس امتی کے دل میں رب کا خوف رہے گا وہ میں محمد کی آل میں داخل ہوں۔ یہ اعزاز ہے ہم امتیوں کا کہ سرکار نے کتنی کرم نوازی فرمائی۔ فرمایا جس سینے میں میرا خوف رہے گا وہ میری آل کے اندر داخل ہے۔ آخر پہ میں موجودہ حالات کے اعتبار سے مجھے کافی میرے اپنے یہاں کے نہیں احباب نے اس بارے میں کہا، لیکن میں تھوڑا سا مزاج اور رکھتا ہوں کہ آئے دن ہمارے آقا و مولا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ تنقید بنا کر 2% کے لوگ بھی حضور کی ذات پر اعتراض اور حضور کی بے ادبی اور توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ صرف یہاں پہ نہیں، ملک بیرون ملک، دنیا ادھر ادھر، ہر بندے نے عزت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارڈر کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ ان کی حیثیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر دیکھی جائے، حضور کے قدموں سے جو مٹی لگتی ہے اس کو ایک طرف رکھو، اور اس کائنات میں ہر بیٹھے ہوئے عزت والے بندے کی عزتیں ایک طرف رکھ دو تو یہ ساری عزتیں مل کر بھی حضور کی قدموں کی مٹی کی عزت کی برابری بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر ہر بندہ آئے دن ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا عزت مصطفیٰ اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کر رہا ہے۔ لیکن میں اپنے دل کی جلن اور دل کا جو رونا ہے وہ اس انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دشمن سے تو خیر کی امید رکھنا یہ خود ایک بے وقوفی ہے، آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ دشمن سے بھلائی کی امید رکھنا کہ دشمن ہمارے ساتھ بھلا کرے گا، ہماری خیر کرے گا، ہماری خیر خواہی کرے گا، یہ خود ایک نادانی ہے۔ ہمیں ان سے گلہ ضرور ہے، یہ نہیں کہ ان سے گلہ نہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا، ہمیں ضرور گلہ ہے ان سے، لیکن وہ لوگ اس مقام تک کیوں پہنچے، ان کی جرتیں اتنی ہو کیسے گئیں کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی ذات پر ہر روزانہ کوئی نہ کوئی بکواس کر رہا ہے اور حضور کی عزت مطہرہ پر حملہ کر رہا ہے۔ اس میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، قصور ان کا ہے لیکن ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت اور سرکار کی ذات کے ساتھ اظہار تعظیم اس طرح کرنا چھوڑ دیا جیسے صحابہ حضور کی ذات سے محبت اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ ہمارا احتجاج اس انڈیا کی اس عورت کے مقابلے میں بس اتنا ہے کہ ہم اگر آج تک نہیں بھی سنورے تو اب کم از کم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کی ہر سانس میں عزت رسول کا پرچم بھی بلند کریں گے اور عظمت رسول کا پرچم بھی بلند کریں گے۔ طریقہ میں بتاتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ صرف جھنڈے اٹھا کر ہی کر سکتے ہیں،
حضور کے صحابہ کے عمل سے پتہ چلے گا. ہم بس اپنی زندگی اس طرح ڈالیں کہ ہمیں سمجھا دیں ان کو کہ ہم کائنات میں اتنی عزت کسی کی نہیں کرتے جتنی عزت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. پھر توہین تو توہین رہی، انشاءاللہ کفر کے تالے ٹوٹیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کر میرے نبی علیہ السلام سے مذاکرات کرنے کے لیے آیا. کیا نام تھا؟ عروہ بن مسعود ثقفی حضور سے مذاکرات کرنے کے لیے حضور کے پاس آیا. عرب کے اندر رواج تھا کہ دوران گفتگو جب کوئی کسی سے بات کر رہا ہوتا نا تو ہاتھ آگے کر کے داڑھی پہ ہاتھ رکھ دیتا، آگے کر کے داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتا. عروہ بن مسعود کافروں کا نمائندہ حضور سے بات کرنے آیا تو دوران گفتگو اس نے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا. حضور کے صحابی کھڑے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت مغیرہ نے کہا عروہ ہاتھ پیچھے کر، حضور کی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگانا. تعظیم رسول کا مقام دیکھو کتنا ہے، ہاتھ نہیں لگانے دیا. دوران گفتگو پھر عروہ کو خیال نہ رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نا جو ہے پھر کہا کہ ہاتھ پیچھے کرو، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا. پھر گفتگو کے دوران جب تیسری بار حضرت حضور علیہ السلام کی جانب عروہ بن مسعود ثقفی کا ہاتھ بڑھا نا، تو اب حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تلوار نکال لی اور تلوار کی دستی عروہ بن مسعود کی گھٹی پہ مار کے کہا پیچھے کر ہاتھ. اگر اب ہاتھ آگے کیا حضور کی داڑھی کی جانب تو میں تیرا بازو کاٹ کے رکھ دوں گا. خبردار، تجھے پتہ نہیں تو پلید کافر ہے اور یہ داڑھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہاتھ بھی ہم لگنے نہیں دیں گے. یہ تھی تعظیم کس کی؟ صحابہ کی. یہ تعظیم دیکھی صحابہ اس نے، کافروں کے نمائندے نے. دوسری چیز، وقت بہت کم ہے. عروہ بن مسعود ثقفی جتنی دیر حضور کے دربار میں بیٹھا رہا، صحابہ کا انداز محبت اور انداز تعظیم اس نے نوٹ کیا. واپس گیا جس وقت یہاں سے مذاکرات کر کے کافروں کی طرف، تو عروہ بن مسعود کے کفر کا تالا نہ ٹوٹ چکا تھا. اب یہ ان کا نہیں رہا تھا. کافروں نے پوچھا کہ کیا وجہ کیا بنی؟ عروہ بن مسعود نے کہا لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسریٰ والنجاشی. میرا کام صحافت ہے، میں صحافی ہوں، میں ہر بادشاہ کے دربار میں گیا. میں کیسر یعنی روم، ایران، فارس اور حبشہ کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا. کہا ان رأیت مالکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنا حضور کے نوکروں کو حضور کی تعظیم کرتے دیکھا ہے. انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ بس یہ بات دل پہ بٹھا لو. اور انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم. سرکار جب بھی لعاب دہن پھینکتے ہیں تھوک مبارک، صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے. جو لعاب کا اتنا احترام کرتے ہیں وہ حضور کی ذات کا کتنا احترام کرتے ہو. اس کے دریچے کھل گئے نا. پھر ہاتھ پہ لے کر کپڑے سے صاف کر دیں، یہ بھی بہت بڑا پیار تھا. لیکن صحابہ ایسے بھی نہیں کرتے. لعاب دہن ہاتھ پہ لیا، ہاتھ پہ ملا اور چہرے پہ مالی. یہ منظر دیکھ کے گیا کون؟ عروہ بن مسعود ثقفی. اور جب حضور وضو کرنے لگتے تو صحابہ بھیڑ کر کے سرکار کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہ گرنے دیتے. صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے. حضور نے کلی کی وہ پانی، ناک صاف کیا وہ پانی، پاؤں دھوئے وہ پانی بھی صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے جسموں پہ ملتے تھے. عروہ بن مسعود نے کہا جو تعظیم صحابہ حضور کی کرتے ہیں ایسی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کی ہوتی نہیں دیکھی. پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہت کے رنگ میں نہیں، نبوت کے رنگ میں آئے. یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہاتھ بھی صحابہ کسی کافر کو لگانے نہیں دیتے، ہم نے کٹا کے گٹروں میں پھینکی، ہم نے کٹا کے گندی نالیوں میں پھینکی، کافر ضرورت مند ہو گیا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں. نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہار چھپے
اور اشتہار ٹوٹے ٹوٹے ہو کے گندی نالیوں میں گرتے رہے. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی جگہوں پہ دیکھے، نیچے سے اٹھائے اخبار کے اوپر، ہر اخبار پہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہوتی ہے، اور بیچنے والا یوں پھینک کے گیٹ کے اوپر سے چلا جاتا ہے. کوئی کم بے ادبی ہے اللہ کے قرآن کی؟ یہ وہ قرآن ہے جس کے ایک ایک لفظ پہ صحابہ نے جانیں قربان کی ہیں. اور پھر اسی اخبار کو پڑھنے کے بعد کیا نام دیا جاتا ہے؟ ردی. اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کتنی بار اس کتاب میں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ردی بیچی، خریدنے والوں نے لفافے بنائے، لفافوں میں چیزیں ڈالی، بچوں نے کھا کے لفافے نالیوں میں پھینکے. اور کتنی بے ادبی ہو رہی ہے. ہم اگر خود سنور جائیں تو یقیناً کسی غیر کی جرت نہیں پڑے گی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرنے کی. ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ضرور ہے، ہماری ان کے ساتھ جو ہے احتجاج ضرور ہے، لیکن میں ریکویسٹ آپ حضرات کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہمیں دشمن سے خیر کی امید نہیں، ہمیں اپنوں سے بھلائی کی امید ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوا ہے. ہمیں کم از کم اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم، اگر یہاں پہ لوگ اس بات پہ جھگڑنے لگ جائیں، انگوٹھے بھی چومنے چاہیے کہ نہیں چومنے چاہیے، وہ خدا کے بندے کافر سے پوچھو کہ نام رسول سن کے کوئی بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ یہی کہے گا اپنے نبی کی تعظیم کر رہا ہے. اور نبی کی تعظیم ہے تو اس پہ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان پہ جھگڑتے رہے. کافروں نے بے ادبی اور توہینوں کے بازار کھولنے ہیں. اپنے آپ کو سنوار کر عزت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یکجان ہو کر ہمیں عالم کفر کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور مقابلے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اظہار تعظیم جب ہمارا اتنا ظاہر ہو جائے گا نا، ان کو آپ ہی پتہ چل جائے گا جو ان کے ایک ایک بال کا اتنا احترام کرتے ہیں وہ ان کی ذات کا کتنا احترام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا